الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجئے محمد و آل محمد محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کو جن اوصاف کے ساتھ خلق فرمایا ہے، ان اوصاف میں ایک انتہائی اہم وصف اس انسان کا اپنے لیے اہداف و مقاصد کو معین کرنا ہے۔ اگر آپ پروردگار عالم کی مخلوقات پر غور فرمائیں تو مخلوقات میں سے سوائے جن و انس کے تمام مخلوقات وہ ہیں کہ جو اپنی جبلت اور فطرت کے تحت افعال کو انجام دیتی ہیں۔ تو وہ مخلوقات جو بہت پیچیدہ اعمال کو انجام دیتی ہیں، اتنے پیچیدہ اعمال کے آج کی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ان اعمال کو انجام دینا انسان کے لیے یا ناممکن ہے یا بہت زیادہ مشکلات کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم کی مخلوقات جو اتنے پیچیدہ کاموں کو انجام دیتی ہیں، انتہائی سادگی کے ساتھ کروڑوں سال سے انجام دے رہی ہیں۔ اور بہترین مثال اس سلسلے میں شہد کی مکھی کی مثال ہے، جیسا کہ امیر المومنین نے اس کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا کہ آج سے لاکھوں سال پہلے بھی یہ شہد کی مکھی اس عمل کو انجام دے رہی تھی، جس کو اگر آج ہم کارخانوں کے ذریعے سے، انسانوں کی طاقت کے ذریعے سے اس کو انجام دینا چاہیں تو یقیناً 1 کلو شہد کی قیمت کئی ہزار روپے سے تجاوز کرتی ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس مکھی کی جبلت اور فطرت میں یوں رکھ دیا کہ وہ مکھی اس عمل کو انجام دیتی رہے، لیکن اس کے باوجود اس عمل کی کوئی معنوی اور فضیلت کے اندر کوئی قیمت نہیں ہے۔ بھائی کہ پیچیدہ عمل ہے، بھائی کہ سخت کوش عمل ہے، آسان عمل نہیں ہے۔ ہزاروں پھولوں سے شہد کو جمع کرنا، ایک چھتے کے اندر لانا اور اس کی تشکیل دے دینا، یہ عمل انتہائی زحمت کا عمل ہے، لیکن معنوی کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ اور اس کی معنوی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی نے قصد اور ارادے کے ساتھ انجام نہیں دیا ہے، یہ جبلت کے تحت انجام پایا ہے۔ اس کے اندر قربتاً اللہ کی نیت جبلت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جو انسان کے ساتھ فضیلت ہے، انسان کی شرافت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنے لیے اہداف کو معین کرے، اپنے مقاصد کو معین کرے، اور اہداف و مقاصد کو یوں معین کرے کہ اپنی خلقت کے اہداف کو پورا کر سکے، اس ہدف کو حاصل کر سکے جس کی خاطر پروردگار عالم نے اس کو خلق کیا ہے۔ اور یہی در حقیقت ایک تقسیم میں انسانوں کے مختلف درجات کا سبب بھی ہے۔ کیا سبب ہے کہ انسانوں کو مختلف درجات میں رکھا جاتا ہے؟ کچھ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، صاحبان ایمان کے اندر درجات ہیں، کچھ ہیں جو صاحبان ایمان نہیں ہیں اور ان کے اندر بھی درجات ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے اہداف و مقاصد در حقیقت انسانوں کی قیمت معین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان بہت اعلیٰ کام انجام دے رہا ہوتا ہے، اتنا نفیس عمل ہوتا ہے کہ صرف عمل کے اعتبار سے حسن فعلی رکھتا ہے، یعنی وہ فعل اپنی ذات کے اندر بہت خوبصورت ہے، لیکن معنوی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور کیوں معنوی قیمت نہیں ہے؟ کہ ہدف اس کے اندر پست ہدف ہوتا ہے، اور ایک عمل بے ذات ہی بہت سادہ عمل ہوتا ہے،
اس عمل کی بظاہر کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی. سادگی کا یہ عالم ہے کہ شاید ایک پتھر کو راستے سے ہٹا دینے کے برابر ہوتا ہے، لیکن معنویت میں اپنے اندر اتنی فضیلت رکھتا ہے جتنا وہ سخت عمل سے زیادہ ہے. اور اس کی وجہ صرف نیت کا فرق ہے کہ اس نے کس نیت سے اس سادہ عمل کو انجام دیا اور اس نے کس نیت سے اس سخت عمل کو انجام دیا. تو یہی انسانوں کے اندر فرق کا سبب بنتا ہے. کچھ لمحات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کس حیثیت سے اہداف کو معین کرتا ہے، کون سا ہدف ہے جو اعلیٰ ہدف کہلانے کا مستحق ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ میں آرائز کو آگے بڑھاؤں، میں محترم برادر اور خدمت گزار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تشریف فرما ہے صفت جعفر صاحب، بہت معذرت خواہ ہوں کہ اس مجلس کے ساتھ مسئلے میں بھی اور ان سے رجوع نہیں کیا گیا، بغیر پوچھے ان کا نام دے دیا گیا. انہوں نے برا نہیں منایا، چاروں ایام کے اندر اپنے افراد کو بھیجتے رہے. آج خود تشریف فرما ہوئے، بائیں کے نام دینے سے پہلے ان سے رجوع نہیں کیا گیا تھا. اور یہ بہت ظرف کی بات ہے، شاید آپ لوگ ابھی احساس نہ کر پائیں کہ آپ سے پوچھے بغیر آپ کا کہیں نام دے دیا جائے اور اس کے باوجود آپ قبول کر لیں اور ذمہ داری کو ادا کر دیں. ان کی اور تمام خدمت گزاران اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے بآواز بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. کیا اہداف معین کرے انسان؟ پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر تشبیہات کے ذریعے سے بیان فرمایا. فرمایا اگر کوئی انسان ایسا ہدف معین کرتا ہے جو غیر الہی ہدف ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی ہدف. اب یہ بہت وسیع ہے یہ دنیا کہ کیا ہدف معین کیا جائے. انسانوں کی ظروف مختلف ہیں، انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے ہر انسان کوئی نہ کوئی مقصد طے کرتا ہے. لیکن اگر خدا کے علاوہ کوئی بھی ہدف معین کیا جائے، پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں ہے. کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس سراب کی مانند ہے کہ جس کو پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن جب اس سراب کے اختتام پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. ہر غیر خدائی ہدف اس نتیجے تک انسان کو پہنچا دے گا کہ اگر خدا کے علاوہ کوئی بھی ہدف طے کرے گا تو اس کے اندر ایک خرابی جو حاصل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب اس ہدف کو حاصل کر لے گا تو دیکھے گا کہ ذات کا جو اطمینان حاصل ہونا چاہیے تھا وہ اطمینان حاصل نہیں ہو پایا. جو لوگ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور شہرت کو حاصل کر لیتے ہیں، جو لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دولت کو حاصل کر لیتے ہیں. قرآن کریم نے قانون ارشاد فرمایا جو اس دنیا کے اندر طلب کرے گا اس کو پورا دیں گے، بس یہ کہ آخرت میں کوئی جزا نہیں رکھے گا. تو جو انسان دنیا میں طلب کرے، کہے پروردگار مجھے آخرت میں نہیں چاہیے دنیا میں چاہیے، تو اسے دنیا بھر کے ملے گی. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. اگر کوئی انسان شہرت کو طلب کرتا ہے، شہرت کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اس کے لیے شب و روز ایک کرتا ہے، اسے شہرت مل جائے گی. جو دولت کے لیے اس کام کو کرتا ہے وہ دولت کو پالے گا. فرق بس اتنا ہوگا کہ جب وہ شہرت کو پالے گا تب اپنے اندر کھوکھلا پن احساس کرے گا کہ اب پا بھی لیا تو کیا حاصل ہوا. جب وہ دولت کو پالے گا تو پا لینے کے بعد جب مڑ کر دیکھے گا کہ اس کی خاطر میں نے کیا کچھ کیا تو احساس کرے گا کہ میں کھوکھلے مقصد کو حاصل کر پایا. یعنی جس کی مثال مختلف مفکرین نے مختلف انداز میں دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب جو لوگ اس معاملے کے اندر اپنی زندگی کو گنوا رہے ہوتے ہیں ان کی طرف غور کریں تو ان کی ایک عجیب مثال نظر آتی ہے کہ یہ صحت و تندرستی کو برباد کرتے ہیں دولت کمانے کے لیے، اور پھر دولت کو ضائع کرتے ہیں صحت و تندرستی کو واپس لانے کے لیے. پوری زندگی کے اندر دستور یہی بن جاتا ہے کہ پہلے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں کسی کو حاصل کرنے کے لیے، پھر اس کو ضائع کرتے ہیں دوبارہ اسی چیز کو لانے کے لیے جو پہلے اپنے ہاتھوں گنوائی تھی. یہ تمام غیر الہی اہداف کے اندر یہی ہے. اب الہی ہدف کی خوبی کیا ہے؟ الہی ہدف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب انسان اس کو حاصل کرتا ہے، کم حاصل کرے یا زیادہ حاصل کرے، ہر انسان اپنی طاقت اور توانائی کے مطابق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر کوئی مسجد کا پیش امام ہے تو اس کا الہی ہدف کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کے نمازی بڑھ جائیں. نہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. الہی ہدف میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر کمیت ہے ہی نہیں، کوانٹٹی ہے ہی نہیں. آپ یہ کہیں میں ایک کتاب لکھوں جس کو 50,000 لوگ پڑھ لیں، یہ خدائی ہدف ہوا، ہرگز ایسا نہیں ہے. لہذا الہی ہدف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوانٹٹی اور ریزلٹ کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ صرف کام کے ذمہ دار ہیں. مادی اہداف میں کیسا ہے؟ آپ پیسہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا بینک بیلنس کم رہا، آپ ناکام ہو گئے.
شہرت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں حاصل کر پائے، آپ ناکام ہو گئے۔ الہی ہدف میں کیا ہے؟ اگر آپ خدا کی رضایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی کامیابی یقینی ہے، اس میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ واقعاً خداوند متعال کی تلاش میں اس کے پیچھے جا رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا یقیناً ہم اس کی ہدایت کر دیں گے۔ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کو انجام دے گا تو ہم 10 کے ذریعے اس کو جزا دیں گے۔ تو اس راہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس راہ کے اندر ناکامی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنے کام کے اوپر ذمہ دار ہیں، جو آپ کی شرعی ذمہ داری بنے اس کو ادا کرنے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ اطمینان لاتا ہے، انسان اس کام کو انجام دے دے، نتیجہ کچھ بھی رہے شخص مطمئن رہے گا، اپنے کام کو انجام دینے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور ایک اور فضیلت اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی مادی ہدف لے لیجئے، شہرت لے لیجئے، یعنی میں جب دوسروں کی مثال دینے لگتا ہوں تو شرمندگی کے عالم میں اپنی مثال پہلے دینے کی کوشش کر دوں گا اپنی صنف سے۔ وہ یہ کہ ہماری صنف میں مثلاً وہ لوگ جو پڑھنے والے ہیں، اگر کوئی مادی ہدف بنائے گا تو کیا بنائے گا؟ ہر ایک شخص کی مادی دنیا اس کے شرائط اور اس کے حالات کے اعتبار سے بنتی ہے۔ ایک بینکر کی مادی دنیا کچھ اور بنتی ہے، ایک عالم کی مادی دنیا کچھ اور بنتی ہے، یہ چیز ہمیں دھوکہ نہ دے۔ مثلا ایک عالم کی مادی دنیا کیا بنے گی کہ معتقدین بڑھ جائیں، یہ مادی دنیا ہوئی نا، کہ وہ اس امید پر کام کرے کہ لوگ جاننے والے ماننے والے زیادہ بڑھ جائیں، یہ مادی دنیا ہے۔ اس میں الہی ہدف کیا ہوگا؟ اس میں الہی ہدف یہ ہوگا کہ میں نے جو انجام دینا ہے، جو کہنا ہے وہ مجھے کہہ دوں گا، چاہے ماننے والے بڑھیں چاہے ماننے والے گھٹیں۔ اب اس میں کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقام کے لیے لڑائی نہیں ہے۔ اگر مقام کے لیے لڑائی ہو، دولت کے لیے لڑائی ہو، شہرت کے لیے لڑائی ہو تو ہر دوسری چیز میں ٹکراؤ موجود ہے۔ آپ شہرت چاہتے ہیں، کوئی اور بھی شہرت چاہتا ہے، آپ دولت چاہتے ہیں، کوئی اور بھی دولت چاہتا ہے، آپ خدا کو چاہتے ہیں، اب کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہاں سب خدا کو چاہیں تب بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دنیا عین امن کا نمونہ بن جائے اگر سب خدا کو چاہنے لگیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو زندگی میں سکون، اطمینان اور زندگی کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے بہترین کام جو پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا وہ یہ کہ اپنے اہداف کو الہی اہداف بناؤ۔ اگر اہداف کو الہی اہداف بنا لے تب کیا ذمہ داری ہوگی؟ چند منٹ اس کے اوپر بھی عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ غیر الہی اہداف کے ساتھ ایک اور مشکل ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی مقصد بنائیے، ایک اور مشکل یہ ہے کہ کبھی آپ کا کام اس کے حساب سے مناسبت رکھے گا، کبھی مناسبت نہیں رکھے گا۔ مثلا خدا نہ کرے کوئی شہرت کو ہدف بنائے یا دولت کو ہدف بنائے، کچھ کام ایسے ہوں گے جو شہرت کے حساب سے صحیح ہوں گے، شہرت حاصل کرنے کے لیے صحیح ہوں گے، کچھ کام ایسے ہوں گے جن کا شہرت میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ مثلا انسان کھانا کھائے، اس میں شہرت کا کیا کردار ہے؟ انسان سو رہا ہے، اس میں شہرت کا کیا کردار ہے؟ تو ایسے اہداف بنتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے آپ کچھ توانائیاں لگا سکتے ہیں، ساری توانائیاں اس میں نہیں لگ سکتی۔ سونے میں دولت کہاں سے حاصل ہوگی؟ کھانا کھانے میں دولت کہاں سے حاصل ہوگی؟ لیکن الہی اہداف کی کیا خوبی ہوتی ہے؟ انتہائی کمپریہنسو ہے، انتہائی جامع۔ کیوں؟ زندگی کے ہر پل کو اسی ہدف میں استعمال کر سکتا ہے، ہر عمل کو۔ اب آپ اپنی زندگی کا جو 24 گھنٹے آپ ہر روز گزارتے ہیں، اس کا کوئی بھی پہلو مجھے بتائیے جو اس الہی ہدف سے باہر نکل سکتا ہو۔ تو اگر غور فرمائیے تو 24 گھنٹے کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ خداوند متعال کی عبادت میں اور اس الہی ہدف کے اندر شامل نہ کر سکیں۔ آپ معاش کے لیے جدوجہد کریں، خاندان کے اندر جائیں، ملے لوگوں کے ذریعے سے، آپ خوشی کریں، منائیں، غم منائیں، آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہوں اس کو خداوند متعال کی طرف لے جا سکیں گے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور اگر اس اعتبار سے توجہ دیں تو ہمیں روایات سمجھ میں آتی ہیں، ہمیں آیات سمجھ میں آتی ہیں کہ کیوں اس طرح سے فرمایا امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم،
مشہور روایت ہم میں صرف نہیں ہے کہ جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. پہلا سوال جو ذہن میں آنا چاہیے، کیا ہر روز نفس کے محاسبے کی ضرورت ہے؟ اگر ایک آدمی دولت کما رہا ہے، کیا ہر روز ضرورت ہے آڈٹ کرے اپنا؟ نہیں، شاید ہر روز ضرورت نہیں ہے، ہفتے کے آخر میں بھی کر سکتا ہے. لیکن امام نے فرمایا نہیں، ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرے. کیوں؟ ہر روز اس کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے. فرمایا اگر 2 دن ایک جیسے گزار دے تو اس نے خسارہ کیا ہے، اس نے نقصان اٹھایا ہے. یہ راستہ ایسا راستہ نہیں ہے جس میں کوئی چھٹی کا تصور ہو. یہ راستہ ایسا راستہ ہے جس میں آپ ہر پل میں ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور بہت سارے لمحات تو ایسے آ سکتے ہیں کہ آپ 1 سیکنڈ میں اور 1 لہجے میں کئی سال کا کام انجام دے سکتے ہیں. تو ہر روز ایک محاسبے کی ضرورت ہے، ہر روز ایک عمل کی ضرورت ہے. اس میں کیا ہو گیا کہ یہ جامعیت رکھتا ہے. آپ زندگی کے ہر لہجے کو استعمال کر سکتے ہیں خداوند متعال کی طرف جانے کے لیے. اور اسی اعتبار سے میں نے عرض کیا جیسے یہ روایت ہے، اور دوسرا وہ جو ہمارے موضوع کے اندر شامل ہے، یعنی نماز کا عمل. اب یہ نماز جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کا صحیح ہدف اور مقصد کیا ہوا؟ خدمت میں عرض ہوا کہ اس کا صحیح مقصد اور ہدف صرف کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر چند جسمانی حرکات کو انجام دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا مقصد انسانوں کو اس بات کی یاد دلانا ہے کہ خلق کس لیے ہوئے تھے، دنیا میں کس لیے آئے تھے. تو اگر کوئی نماز کے دوران اس کام کو انجام دے سکے، اور ہم نے طریقہ کار جو مختصراً عرض کیا وہ یہ تھا کہ آپ جب کھڑے ہوں تو حضور خدا کو احساس فرمائیے. آپ جب کھڑے ہوں تو ایک چھوٹا سا محاسبہ یہ کر گزریں کہ پچھلی نماز سے لے کر اس نماز تک اعمال خدا کی سمت لے کے جا رہے ہیں یا نعوذ باللہ راستے سے ہٹ گئے. اسی دوران اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے اور تب خداوند متعال کے حضور پہنچ کر اپنی معراج کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. چند روایات اس سلسلے میں عرض ہوئی تھیں. ایک روایت خاص کر اعمال باطنی جو نماز کی باطنی کیفیت ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام ششم سے روایت ہے کہ پروردگار عالم نے اس طرح ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، انما اقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتی ويكف نفسه عن الشهوات من اجلی ويقطع نهاره بذکری ولا يتعاظم على خلقی ويطعم الجائع ويقص العاری ويرحم المصاب ويؤوي الغریب. متعدد اعمال کو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا. اس سے پہلے کہ میں یہ روایت پڑھوں، ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو پروردگار عالم نے حضرت داؤد کو وحی کی. فرمایا کم من رکعۃ طویلۃ فیہا بکاء بخشیۃ قد صلاھا صاحبھا لا تساوی عندی فتیلا. فرمایا کتنی ہی رکعتیں طویل ایسی ہیں جس کو پڑھنے والا خشیت کے عالم میں پڑھتا ہے اور میرے نزدیک ایک تسمے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا. حضرت داؤد سے ارشاد فرمایا کتنی ہی رکعتیں نماز کی ایسی ہیں جس کو پڑھنے والا خشیت کے عالم میں پڑھتا ہے. ابھی ہم کل تک اس بات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ پڑھنے والا بے توجہی کے عالم میں پڑھے تو اس کی کیفیت کیا ہے. اب آج ذرا تصور فرمائیے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے حضرت داؤد سے علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی ہی رکعتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے والا خشیت کے عالم میں پڑھتا ہے لیکن میرے نزدیک ایک تسمے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. کیوں؟ ہینا نظرت فی قلبہ فوجدت ان سلم من الصلاۃ وبرزت له امرأۃ وعرضت علیہ نفسها اجابها وان عاملہ مؤمن خانہ. فرمایا جب میں اس کے قلب میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ابھی اگر نماز ختم کرے اور کسی گناہ کا امکان ہو تو مرتکب ہو جائے گا، اور اگر مومن کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو خیانت کرے گا. بس یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو پائیں گی. ایک انسان جو خوف و خشیت کے عالم میں نماز پڑھے اس کے بعد گناہ کا مرتکب بھی ہو جائے اور اس کے بعد ایک مومن کے ساتھ معاملہ کرے تو اس کے ساتھ خیانت بھی کر دے. پروردگار عالم فرماتا ہے یہ 2 چیزیں قبول نہیں ہیں. نماز پڑھنے والا اگر اس سے اپنے آپ کو گریز کر سکے تب اس کی نماز قبول ہوگی. اور اب وہ جو خلاصہ روایات فرمایا میں اس کی نماز قبول کروں گا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، امام ششم سے میں نے عرض کیا، اس کی نماز قبول کروں گا لمن تواضع لعظمتی، جو میری عظمت کے سامنے تواضع اختیار کرے اور اپنے نفس کو میری خاطر خواہشات سے بچا لے، اپنے دن کو میرے ذکر میں گزارے، میرے خلق کے اوپر تکبر کا اظہار نہ کرے، بھوکے کو سیراب کرے، برہنہ کو پہنا دے، جو مصیبت کا مارا ہو اس پر رحم کرے اور جو بے پناہ ہو اس کو پناہ دے،
اس شخص کے نور کو سورج کی طرح روشن کر دوں گا، اس کے لیے اندھیروں میں نورانیت رکھوں گا اور جہالت میں علم قرار دے دوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہ ایک جامع منصوبہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے نماز صرف نماز کے ساتھ قبول نہیں ہے۔ لہذا آپ نے بہت زیادہ سنا ہے کہ قیامت کے دن اگر ایک نماز قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی قبول ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو انسان اپنے ذہن کے اندر سوچتا ہے ایک 4 رکعت نماز اتنی اہم کیوں ہو گئی، یا پورے دن کی واجب نمازیں آپ لگا لیجئے اتنی اہم کیوں ہو گئیں، پوری دن کی نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اگر 2 رکعت پڑھنے میں اس کو 5 منٹ لگتے ہیں اور 4 رکعت پڑھنے میں اس کو 10 منٹ لگتے ہیں، تب بھی یہ پورا منصوبہ زیادہ سے زیادہ 40 منٹ کا بن رہا ہے۔ یہ 40 منٹ کیوں اتنے اہم ہو گئے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ قبول ہوا تو ساری زندگی قبول ہے، اور اگر یہ قبول نہیں ہوا تو پھر ساری زندگی میں سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اذان کے احترام میں ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بظاہر 40 منٹ کا نظر آنے والا پروگرام در حقیقت پوری زندگی پر چھا جانے والا پروگرام ہے۔ یہ پوری زندگی کو تبدیل کر دینے والا حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا اگر آپ غور فرمائیے تو نماز کے اندر کھڑے ہونے والا اپنے اندر اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میں خداوند متعال کے سامنے موجود ہو گیا ہوں، خداوند متعال کے سامنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست نے ہم سے سوال کیا، طالب علم کہنے لگے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا نماز بے حیائی اور برائی سے کیسے روکے گی۔ ایک انسان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں، چلیے اس تصور کو لے کے آتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کرتا ہوں، تو یہ عمل تو اس کو ہر وقت انجام دینا چاہیے۔ جب وہ زندگی میں نماز کے علاوہ ہوتا ہے تو کیا خدا کے سامنے نہیں ہوتا؟ پھر بالاخص نماز بے حیائی اور برائی سے کیسے روکے گی؟ تو بہت سادہ سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے طہارت کے عمل کو انجام دینا ہے، آپ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پہلی شرط پانی آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ جیسے آپ اس شرط پہ عمل کرنے لگتے ہیں پانی آپ کا اپنا ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے، کیونکہ اگر حلال کمائی نہیں ہے تو پانی آپ کا اپنا ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، پانی آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ اس سے طہارت کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی ایک عجیب تصور جو ہمیں ایک گورنمنٹ آفیسر نے بتایا، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لوگ بعض اوقات اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ان صاحب نے یوں فرمایا، کہنے لگے ہماری کیٹیگری میں یہ بہت رائج تصور ہے کہ اگر 60 سال پر ریٹائرمنٹ ہے تو 58 سال تک جو لینا ہے لیتے رہو، آخری 1-2 سال میں حج کر لو، حج کرنے پہ سارے گناہ جھڑ جائیں گے، اس کے بعد جو 2 سال ہیں وہ ٹوپی لگا کے داڑھی بڑھا کر گزار دو، تو پاکیزگی پر نوکری ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو بچا کھچا ہے 58 سال کی کمائی کا اس میں زندگی گزار دو۔ سر کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ انسان کے لیے۔ وہ شخص جو ایسے پیسے سے حج کرنے جا رہا ہے اس سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے یہ پیسہ کہاں سے لایا ہے؟ آیا اس پیسے سے حج ہوگا؟ اس پیسے سے پانی تم خرید نہیں سکتے وضو کے لیے، اس پیسے سے اس زمین میں کھڑے نہیں ہو سکتے جس میں تم نے اس پیسے سے مکان بنا لیا ہے، اس پیسے سے حاصل کیے ہوئے کپڑے کو پہن نہیں سکتے۔ اور اگر وہ سب کچھ کہے کہ میں ان تمام چیزوں کو اپنے کسی اور پیسے سے حاصل کروں گا، تب بھی اس سے سوال یہ ہے کہ یہ گوشت پوشت جو تمہارے بدن کا بنا ہوا ہے یہ کس پیسے سے بنا ہوا ہے؟ جب وہ خدا ایک لباس کو قبول نہیں کر رہا کہ حرام کے ایک لباس کے اندر نماز پڑھی جائے، تو اس گوشت پوشت کو قبول کرے گا کہ حرام سے بنے ہوئے اس بدن کے اندر نماز پڑھی جائے؟ تو یہ تعویل ہے سب کے سب کہ انسان اپنے آپ کو بہکانے کے لیے کوشش کرے، ورنہ اس نماز کے عمل ہی کے اندر ساری تطہیر حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تو صرف ایک ظاہری معاملہ تھا کہ اس کی کمائی کیسی رہی، اس نے کہاں سے کمایا، کہاں سے لباس حاصل کیا، کہاں سے پانی حاصل کیا۔ اب ایک اور تصور سوچئے، جیسے ہی نماز پڑھنے کھڑا ہوا، عمل کیا ہے؟ خالق کے سامنے ایک مخلوق کا اظہار عبودیت ہے، عبودیت کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے۔ جیسے ہی بندگی کے اظہار کے لیے کھڑا ہوا، ایک سوال فوراً ذہن میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ کیا کسی اور بندے کا حق تو تلف نہیں کیا ہوا؟
لہذا ایک گفتگو تمام روایات کے اندر اگر نظر دوڑائے نماز سے متعلق تو ایک گفتگو اس بات پر بھی ہے کہ ان لوگوں کی نمازیں کچھ بھی کرنے قبول نہیں ہوں گی. وہ پروردگار رحیم ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی کی نماز قبول نہ ہو, ہم کیوں چاہیں کہ نماز قبول نہ ہو, لیکن کیا کوئی قانون ہے؟ فرمایا قانون ہے. کون سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا ان لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو کسی بندے کا حق چھپائے بیٹھا ہو اور ادا نہ کر رہا ہو, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. بس نماز کا عمل خود بخود تطہیر لے کر آتا ہے. چند چیزیں ہیں جس کو روایات کے اندر مانع صلاۃ تعبیر کیا گیا ہے کہ نماز کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں. 2-3 روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. چند روایات جو اس کے اندر روایات بیان ہوئی, یہ کتاب میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ کتاب میزان الحکمہ نام کر کے ہے, اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے, آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. روایات کے مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اور اس کے اعتبار سے آپ اس کے اندر مختلف روایات کو دیکھ پائیں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. 4 ٹائٹل کم سے کم ایسے نظر آتے ہیں جس کے اوپر کہا کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. ان میں سے عرض کرتا ہوں. من نظر الی ابویہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ لم یقبل اللہ لہ الصلاۃ. فرمایا جو اپنے والدین پر غصے کی نظر کرے جبکہ والدین اس پر ظلم کر رہے ہوں, اس کی نماز خدا قبول نہیں کرے گا. تصور فرما رہے ہیں, والدین ظلم کر رہے ہیں اور اس اولاد کو اپنے ظالم ماں باپ کے سامنے دیکھا گیا ہے کہ یہ ان پر غصے کی نظر سے دیکھتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے بس اس پر بھی نماز قبول نہیں ہوگی. اور یہ روایت ہمارے پاس امام ششم سے. بس ایک روایت یہ ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ موضوع دیکھنے کا نہیں ہے, کوئی نہ دیکھے, اپنے والدین پر توجہ نہ دے, نماز قبول نہیں ہے. بس انسان پوری دنیا کے لیے کام کرتا رہے اور اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کرے, اس کا مطلب ہے یہ خدا کی اطاعت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہدف کوئی اور ہدف ہے. آپ ساری دنیا کے لیے جد و جہد کریں, آپ فلاحی کاموں کے لیے مشہور ہو جائیں, پوری دنیا آپ کا احترام کرتی رہے, لیکن آپ اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کریں, یہ کہتے ہوئے کہ وہ میرے ساتھ تلخ کلامی کرتے ہیں, قبول نہیں ہے خدا متعال کی طرف سے. پروردگار عالم اس روایت کے اندر ارشاد فرمایا وہ ظلم بھی کر رہے ہوں اور یہ غصے کی نظر سے دیکھے, اس کی نماز قبول نہیں ہے. اس کے بعد من اغتاب مسلما او مسلمتا لم يقبل اللہ صلاته ولا صيامه 40 یوما ولیلہ الا ان یغفر له صاحبہ. فرمایا جو کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کی غیبت کرے, اللہ اس کے نماز اور روزے کو 40 شب و روز تک قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف کر دے. بس نماز ایک جامع عمل نظر آتا ہے کہ نماز فقط یہ 4 رکعت نماز مسجد کے اندر یا گھر کے اندر پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کو قبول کروانے کے لیے پوری زندگی تبدیل کرنی پڑے گی. کہ فرمایا جو والدین کے حقوق کو ادا نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہے, جو مسلمان کی غیبت کرے اس کی نماز قبول نہیں ہے. اچھا کیا غیبت نہ کرے اور اس کو اذیت و آزار پہنچائے تب قبول ہے؟ ظاہر قبول نہیں ہے. غیبت کرنے پر نماز قبول نہیں ہے, پس کوئی اذیت و آزار کا سبب بن رہا ہے تب تو یقیناً قبول نہیں ہے. یہ ساری سمبولک علامات کے طور پہ بیان کیا گیا کہ ایک علامت یہ ہے کہ انسان مومن کے حقوق کو ادا کرے. اس کے بعد ایک اور فرمایا کہ جو الاستخفاف بها وعدم المحافظت علیہا, جو اپنی نماز کو کم شمار کرے اور اس پر محافظت نہ کرے, اس کی پابندی نہ کرے. کل اس کے سلسلے میں عرض ہوا کہ اول وقت ادا کرنا فرمایا رضوان خدا ہے اور آخر وقت ادا کرنا غفران خدا ہے. کہ جو اول وقت ادا کرے گا وہ کہہ پائے گا کہ اس نے نماز کے اوپر محافظت کی ہے, نماز کی حفاظت کا عمل انجام دیا ہے. اور جو آخر وقت ادا کرتا ہے, اسی طریقے سے لکھا ہے سستی کے عالم میں ادا کرتا ہے یا ادا کرتے وقت سمجھ نہیں پاتا کہ کس بات کو ادا کر رہا ہے, فرمایا یہ نماز قبول نہیں ہے. ہاں اس نماز سے شرعی ذمہ داری ختم ہو گئی, جو 4 رکعت نماز جس کے اوپر فرض ہوا تھا وہ تو ادا ہو گیا, لیکن آپ کہیے نماز قبول ہو گئی نہیں. نماز قبول ہونے کے لیے شرائط ہیں اور وہ قبول ہونے کے لیے جو شرطیں وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں. اسی طریقے سے ایک جگہ پہ لکھا کہ جو مسکر کا استعمال کرے, نشہ آور چیز کا استعمال کرے,
ان من شرب الخمر لم يحتسب صلاته 40 صباحا، کہ جو شرب خمر کرے اس نجاست کو پی لے 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز خود بخود ایک جامع عمل نظر آتا ہے، نماز خود بخود ایک ایسی عبادت نظر آتی ہے کہ جس کے اندر پوری زندگی کو شامل کر لینا موجود ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور اس نماز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاکید فراوان ہے۔ اب جو عملی طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ باتیں علم اور علمی عیاشی کی سطح میں نہ رہیں، لوگوں کے اعمال کے اوپر اس کی تاثیر ہو، ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کی کوئی بدلتی ہوئی شکل نظر آئے، یعنی کوئی ایسی صورت نظر آئے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اب ہم بہتر نمازی ہو پائے۔ تو میں آپ کے سامنے نکات عرض کیے دیتا ہوں، کس طریقے سے آپ اس کام کو انجام دے پائیں کہ آپ کی نماز بہتر ہو سکے۔ آپ ہر نماز کے وقت اپنے نماز کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کیجئے، یعنی آپ ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، 1000 رکعت کے برابر، اس کے تعقیبات کے برابر کہا گیا ہے۔ آپ ان تسبیحات کو پڑھنے کے بعد کم سے کم ایک کام کو انجام دیجئے، اپنے آپ سے کھلے دل سے سوال کیجئے نماز کی شرائط میں سے کتنی اس نماز میں موجود تھی۔ بہت آسانی سے سوال کر سکتے ہیں آپ کہ 5 منٹ کی جو میں نے نماز پڑھی، یا فرض کر لیجئے نماز ظہر اثر دونوں پڑھنے کے بعد، مغرب عشاء دونوں پڑھنے کے بعد، اپنی عادت بنا لیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے اس نماز میں کتنی دیر میرا ذہن ساتھ رہا تھا۔ اس ٹائم کو بڑھانے کی کوشش کیجئے، پابندی کر لیجئے اپنے اوپر کہ میں ہر نماز کے بعد یہ حساب کروں گا کہ پہلی نماز جو میں نے پڑھی تھی اس میں کچھ اتنی دیر میں فکر اپنے ساتھ رکھ پایا تھا، اب جو میں نے نماز پڑھی اس میں ٹائم کم ہوا یا خدا نہ کرے ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ظاہر وقت بہت زیادہ آپ احساس نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ کا نفس آپ کو خبر کم سے کم دے پائے گا کہ ہاں پچھلی نماز زیادہ توجہ سے پڑھی تھی، اس نماز میں توجہ کم ہوئی ہے۔ اچھا، اگر آپ اس کام کو بار بار ہوتا دیکھیں کہ آپ بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں لیکن نماز میں توجہ نہیں بڑھ رہی، تب میں ایک مخلصانہ مشورہ جو دوں گا، میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی عمل کیجئے، وہ یہ کہ اپنی زندگی میں پلٹ کر دیکھیں کوئی گناہ ہوا ہے۔ خدا نے اپنی مناجات کی لذت گناہ کی وجہ سے چھیننے کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے کہا ہوا ہے کہ اپنی مناجات کی لذت، اپنی عبادت کی لذت اس کو نہیں دوں گا جو گناہ کرے گا، باقی تمام لذتیں آپ حاصل کر پائیں گے اپنی زندگی کے اندر، یہ وہ لذت ہے جو گناہ کے ساتھ حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اب آپ اپنے اندر غور کیجئے کہ کیا مشکل ہے، کون سا ایسا عمل انجام پا گیا ان دو نمازوں کے درمیان کہ مجھے اس کی سزا یہ ملی ہے کہ میں نعوذ باللہ دوسری نماز کی لذت سے محروم ہو گیا، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی کوتاہی موجود ہے۔ ورنہ آپ تصور فرمائیے، خدا جو دنیا دینے میں بخیل نہیں ہے، وہ اپنی معنویت دینے میں کہاں بخل دکھائے گا؟ وہ اپنی مناجات کی لذت دینے میں کیوں بخل دکھائے گا؟ نعوذ باللہ، اس کی عادت نہیں ہے یہ کام کہ وہی کام کرے، بس کچھ نہ کچھ ہوا ہے، میری طرف سے کوئی خامی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ عمل انجام پایا ہے۔ اسی طریقے سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی آپ کی نماز قضا ہو جائے، عذاب نہیں ہوگا، فرض کر لیجئے ارادہ نہیں تھا آپ کا، عمدن آپ نے کام نہیں کیا، پوری جد و جہد کی، فرض کر لیجئے صبح کی نماز میں الارم لگایا، سارے کام کر لیے، کسی سے کہا کہ اٹھائے، نہیں ہو پایا، نماز قضا ہو گئی، پلٹ کر دیکھیے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی کے نتیجے میں یہ کام ہوا ہے۔ ورنہ میں عرض کر رہا ہوں اس خداوند متعال نے، پروردگار عالم کا تو نظام عجیب نظام ہے۔ شیخ عباس قمی بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ہر روز صبح نماز شب سے پہلے ایک آواز آتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ ہر روز نماز شب پہ اٹھنے سے پہلے ایک آواز آتی تھی، کبھی ملائمت سے اٹھاتے تھا اور کبھی سختی کے ساتھ، کبھی بہت سکون سے کہ اے شیخ عباس اٹھو نماز پڑھو، اور کبھی انتہائی سختی سے کہ اٹھ نماز پڑھ لے، اور کبھی انتہائی نرمی اور ملاطفت کے ساتھ۔ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں میں اپنے حالات کا جائزہ لیتا تھا، ہمیشہ دیکھتا تھا کہ پچھلے دن کے عمل سے طے ہوتا تھا کہ اگلی صبح نرمی سے اٹھائے گا یا سختی سے اٹھائے گا۔ ہم تو اس عالم پہ نہیں پہنچ رہے کہ کوئی فرشتہ آ کر ہمیں اٹھا رہا ہو، لیکن یہی کہ اٹھ پائے یا نہ اٹھ پائے یہ بھی پچھلے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو آپ غور فرما لیجئے
کہ کیا مشکل پیش آئی پچھلے دن میں کہ آج اس سعادت سے آپ میں محروم رہ گئے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن حاصل نہیں ہو پا رہا. اس بات پر خداوند متعال کے لیے کوئی نیک عمل انجام دینے کی کوشش کیجیے. یعنی آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہم لوگ نظر مانتے ہیں. کن باتوں پہ نظر مانتے ہیں؟ بعض اوقات تو وہ باتیں سن کر تعجب ہوتا ہے کہ ان باتوں پہ نظر مانی ہے، انتہائی دنیاوی باتوں کے لیے. چلیے وہ بھی برا نہیں ہے، آپ ذکر اہل بیت کریں، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ نے نظر ماننی ہے ایسی باتوں پہ نظر مانی ہے کہ آپ پروردگار عالم کے حضور کوئی نیک عمل انجام دیں، کوئی اچھا عمل انجام دیں اور کہیں کہ خدایا اس کی جزا مناجات میں لذت قرار دے دے، اس کی جزا میں مجھے عبادت کا مزہ دے دے. یہ ایک راستہ ہوگا کہ اگر آپ اطاعت کے ذریعے سے خداوند متعال کی مزید اطاعت مانگیں گے، یہ آسان ترین راستہ ہے مزید اطاعت کو حاصل کرنے کے لیے. اب جیسے کہ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، یہ عزاداری بہت وسیع پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے کہ اس عزاداری کے صدقے میں آپ پتہ نہیں خدا سے کیا کچھ مانگ سکتے ہیں. اور جو اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عزاداری کے سلسلے میں جو سب سے بڑی چیز مانگی جا سکتی ہے وہ خود معبود کی مکمل اطاعت ہے جو پروردگار عالم سے مانگی جا سکتی ہے کہ آپ ایک پرخلوص عمل انجام دے رہے ہیں. اور کہاں انسان کو اتنا خلوص ملتا ہے کہ وہ اتنا پرخلوص عمل انجام دے؟ اگر زندگی کو دیکھیں تو زندگی میں انجام دیے ہوئے اعمال کا کوئی خاص حساب نہیں ہو پائے گا. آپ اپنے اعمال کا خود جائزہ لینا شروع کریں تو بعض اوقات انسان کو خود شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ اس عمل پر میں خدا سے کیا طلب کر رہا ہوں. لیکن جب اس عمل پر آتے ہیں، عزاداری کے عمل پر آتے ہیں، تو کم سے کم ایک سکون ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے اعمال کے مقابلے میں یہ کافی پرخلوص ہے، اس کو خلوص کے ساتھ انجام دیا گیا ہے. تو اس پرخلوص عمل کے صدقے میں خداوند متعال سے آپ عبادت طلب کریں کہ خداوند متعال اس کے صدقے میں آپ کو عبادت سے نواز دے. پس بجائے یہ، جیسا کہ وہ علامہ نقن نے اپنے واقعات کے اندر لکھا ہے اپنے جد امجد کے واقعے میں کہ ایک موقع پر شب قدر پہ تشریف فرما دے اور کسی نواب کے ساتھ ایک باغ کے اندر عبادت کے دوران جب وقفہ ہوا تو کسی باغ کے اندر موجود تھے. تو اس موقع پر ایسی کوئی روشنی سی کوندی جس سے احساس ہوا کہ شاید یہ وہ وقت ہے جب دعا پوری ہونے والی ہے. ایسا احساس ہوا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب دعا پوری ہونے والی ہے. تو دونوں نے فوراً دعا کی اور دونوں نے دعا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا. ان نواب نے پوچھا کہ مولانا صاحب وہ جو نورانیت سی نظر آئی تھی، یوں احساس ہوا شاید یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ نے دعا فرمائی؟ مولانا صاحب نے فرمایا ہاں ہم نے دعا کی. ان سے پوچھا کہ آپ نے بھی دعا کی؟ کہتے ہیں ہاں ہم نے بھی دعا کی. کہا دعا بتائیے کیا کی؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ میں نے دعا کی کہ پروردگار میری اس سال آموں کے باغ کے اندر برکت دے دے، آم زیادہ لگیں. یہ دعا بری نہیں ہے، حرام نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے زیادہ مال مانگ لے، لیکن کتنا کم ہے. اگلے سال کیا کرے گا؟ اگلے سال پھر نورانیت آئے گی کہ جس پر ایک بار پھر دعا مانگے کہ اس سال پھر آم کا باغ اور بڑھا دے. انہوں نے نقن صاحب سے پوچھا مولانا صاحب سے کہ آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے دعا مانگی خدا میری نسل میں علم قرار دے دے. ہاں یہ پائیدار دعا ہے، یہ دعا چلنے والی دعا ہے. وہ یہ کہ نسل میں علم رہا تو مولانا کو جب تک نسل رہے گی اور علم رہے گا ثواب ملے گا. یہ پائیدار دعا ہے. آپ نے دعا مانگنی ہے کوئی پائیدار دعا مانگی، کوئی بڑی دعا مانگی. آپ اس کے صدقے میں پروردگار عالم سے خلوص مانگی، اس کے صدقے میں عبادت کی لذت مانگ لیجئے، اس کے صدقے میں، اور جو بہت بڑی دعا کوئی مانگ سکتا ہے تو اس کے صدقے میں شہادت مانگ لے کہ پروردگار سید الشہداء کا ذکر ہے، اس کے صدقے میں مجھے شہادت دے دے. ایسی شہادت دے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہونے کا سبب قرار پائے. اور بعض لوگوں نے ایسی دعائیں مانگی ہیں، ان کی زندگی میں حالات عجیب گزرے ہیں. یعنی لوگ مصائب کو پڑھ پڑھ کر بعض لوگوں نے ایسی دعائیں مانگی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ دنیا کے اندر کیا کچھ پیش آتا رہتا ہے، لیکن اتنا ہمیں احساس ہے کہ جب لوگ مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پڑھتے تھے تو ان کو دیکھ دیکھ کر دعائیں مانگتے تھے کہ پروردگار میرے مولا پر یہ بھی تھی تو میرے اوپر بھی ایسا ہی گزار دے. آپ یقین فرمائیے کہ ہم نے ایک لڑکے کے بارے میں دیکھا ایران میں کہ وہ میدان جنگ میں گیا. میں بہت زیادہ معتقد نہیں ہوں کہ اس کے واقعات کو بہت زیادہ یہاں پہ تکرار کروں،
لیکن وہاں پر گیا اور وہاں پر ایک مارکے کے اندر مارا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جسم تو موجود ہے لیکن سر موجود نہیں ہے. اچھا یہ وہاں پر کم ہوتا ہے کہ انسان کو اس طرح سے مارا جائے, کہیں گولی لگتی ہے, دھماکہ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے تو مختلف جسم کے اعضاء علیحدہ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ سر علیحدہ ہو جائے اور پھر مل کے ہی نہ دے, یہ بہت کم ہوتا ہے. تو بہرحال بہت زیادہ ڈھونڈا, جستجو کی تو وہ سر نہیں ملا, بغیر سر کے لانا پڑا اور والدین کے حوالے کر دیا کہ بچے کا سر نہیں ملا ہے. اب سب لوگ اس کے اوپر مختلف تعویلات سوچنے لگے کہ نہیں معلوم یہ نعمت ہے, اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے. اسی دوران اس کا وصیت نامہ کھولا تو وصیت نامے میں ایک عجیب دعا لکھی ہوئی تھی کہ پروردگار میرے مولا کا بدن اور سر علیحدہ تھا, تو میرا بھی سر اور بدن علیحدہ کر دے. مجھے بدن پہ سر نہیں چاہیے, میرے مولا کا بدن علیحدہ تھا. سید الشہداء کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہی ہے کہ جب وہ موقع آیا کہ سید الشہداء اس میدان کے اندر تشریف فرما تھے, آخری وقت آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے الوداع کرنے کا. امام علی مقام کے خیمے میں پہنچے, امام چہارم کو الوداع کیا, اور پھر وہ دوسرا موقع کہ جب دوبارہ آ کر بی بی نے جگایا. سید سجاد علیہ السلام خیمے سے تشریف لائے, بعض روایات کے مطابق لاٹھی کو ٹیکے ہوئے خیمے سے باہر آئے, سر کو اٹھا کر دیکھا اور بس یہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. وہ سر مقدس سینے کے اوپر, نیزے کے اوپر دیکھا اور اس سر کو سلام کیا. یہ سر کا ہونا بھی عجیب معجزہ تھا, اور تمام شہداء کے سرائے مقدس کو پروردگار عالم نے معجزوں میں تبدیل کیا. لہذا یہ آئے کریمہ سر مقدس کا پڑھنا کوفہ کے اندر راوی روایت کرتا ہے, کہتا ہے میں کوفہ کے اندر موجود تھا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ لایا جانا تھا. اب یہ جو راوی مسلم جساس نقل کرتا ہے کہتا ہے کہ میں دیکھنے کے لیے موجود ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس کی رہبری, جس کی سربراہی ایک جوان کر رہے ہیں, جن کے گلے میں طوق ہے, جن کے پاؤں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہے, اور یہ مسلم جساس کہتا ہے کہ ان بیڑیوں سے خون بہ رہا تھا. اب جو میرا ذہن کہتا ہے وہ یہ کیا ہے مسلم, یہ یا تو 11 محرم کا واقعہ بیان کر رہا ہے یا 12 محرم کا واقعہ ہے. بس 2 دن گزرے ہیں, بیڑیوں سے خون بہ رہا ہے, ابھی تو کئی مہینے سفر ہو رہا ہے. لہذا شام پہنچتے پہنچتے روایتوں کے مطابق سید سجاد علیہ السلام کی ہڈیوں کی سفیدی بھی بیڑیوں کے پیچھے سے نظر آ رہی تھی. یہ امام سجاد علیہ السلام کا جہاد. اور اس کے بعد کہتا ہے ایک اور منظر میں نے دیکھا, کہتا ہے نیزوں کے اوپر سر لائے جا رہے تھے, ایک سے ایک نورانی سر تھا. پھر کہتا ہے ایک سر کو میں نے دیکھا وہ تلاوت کر رہا تھا, ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ کہف و رقیم کے اصحاب اللہ کی نشانیوں میں سے تھے؟ مسلم کہتا ہے برجستہ میرے منہ سے نکلا کہ نہیں مولا, آپ کا سر اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, آپ کا سر اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. اب ہر شہید کے سر نے ایک معجزہ دکھانا ہے. اب ذرا تصور فرمائیے, یہ سروں کے اوپر, نیزوں کے اوپر لگے ہوئے سر آ رہے ہیں, لوگ ان سرائے مقدس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ باغیوں کے سر آنے ہیں. اب جو سر آنا شروع ہوئے تو عمر ابن سعد کی طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا تو نے تو کہا تھا باغیوں کے سر آنے ہیں, ارے یہ پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان ہیں, یہ چہروں کے اوپر نورانیت ٹپک رہی ہے, یہ چہرے باغیوں کے نظر نہیں آتے. بس سر آتے رہے. پھر ایک سر آیا, ایک نیزے کے اوپر بڑا ننھا سا سر آیا. لوگوں نے مڑ کر عمر ابن سعد سے کہا, اے عمر ابن سعد, اے کاذب, تو کہتا تھا یہ باغیوں کے سر ہے, ارے بتا 6 ماہ کا بچہ کبھی بغاوت کرتا ہے, ارے کس مظلوموں کے سر لایا ہے تو یہاں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما.
اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت اطہار کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو بحق محمد و آل محمد ان کی شفاعت سے سرفراز فرما۔ اے پاک پروردگار تمام مومنین و مومنات اور ان کے چاہنے والوں کے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت اطہار کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے چاہنے والوں میں جو بیمار ہیں، مشکلات میں ہیں، قرض کے بار میں ہیں، جو بے روزگاری کے عالم میں اور جو قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہیں، پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں مشکلات میں ہے بحق محمد و آل محمد ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار سید و سردار مولا آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے اور ہمارے تمام مرحومین کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماتم حسین۔